کئی بار لوگ کہتے ہیں عجیب مسئلہ ہے، پہلے محفلیں خالی 40 میں اور تیجے میں ہوتی تھی، اب تو پیدائش میں عقیقے میں سب میں حضور کی محفل ہونے لگی ہے۔ تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا تو رشتہ ہی حضور سے اتنا گہرا ہے کہ اگر خوشی ملتی ہے تب بھی نبی یاد آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے تب بھی نبی یاد آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ہر خوشی کا آغاز ان کے روزے سے ہے اور ہر دکھ کا علاج ان کے قدموں میں ہے۔ سب کچھ ہمارا حضور ہے، اس لیے ہم تیجے میں بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں اور ولادت میں بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خواش ازاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمن علی، یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہم اللهم صلی صل علی على سیدنا سيدنا محمد وبارك سیدنا و صلاة شفیعنا و وسلام نبینا عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اہل خانہ کو، جنہوں نے دو بچوں کے عقیقے کے موقع پر اس حسین محفل کا انعقاد کیا اور ملک و ملت کے مشہور خطباء اور شعراء کو سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ حضرت علامہ مولانا امام الدین صاحب قبلہ، یہ آپ کی اپنی بستی کے ہیں، انہوں نے 15 منٹ میں آپ کو سمجھ بھی لیا اور اپنی بات سمجھا بھی لی۔ چونکہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، ہمارے بھائی عظمت علی ان کی دعوت محبت پر آج حاضری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے 15 منٹ سے زیادہ بولنا پڑے، اتنی دیر کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ جس بیداری سے بول رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ 10 منٹ بھی ٹکیں گے۔ تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آگے والے اگر نہیں بول پا رہے ہیں تو گھر چلے جائیں تاکہ جو بول رہے ہیں انہیں آگے جگہ مل جائے، ہے نا؟ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ کہاں لے کے جاؤ گے اس خزانے کو چھپا کے بھائی؟ تھوڑی دیر کی تو بات ہے نا، آخری کڑی کے صورت میں آپ کے سامنے ہونے، میرے بعد یقین کریں اب کوئی اور نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو کوشش یہ کریں تھوڑا سا منہ اتنا اچھا بنا لیں کہ مجھے ڈر نہ لگے۔ کئی بار نا آدمی گھور کے دیکھتا ہے نا۔ راشد بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں پہلی بار آئے ہو نا؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے بھی اپنے ہمارے گاؤں کے جلوے نہیں دیکھے۔ تو میں نے کہا آپ کو دیکھ لیے تو سارے ہی جلوے دیکھ لیے۔ یہ ہمارے مدرسے کے ساتھی ہیں، قادریہ کے، ہمارے سینئر رہے ہیں یہ۔
آج تقریباً 20 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے نا؟ 20 سال کے بعد. کیا آپ بھی 20 سال کے بعد مجھے پہچان لیں گے کبھی ملاقات ہوگی تو؟ ہاں، آگے والے بول جاؤ ورنہ قسم سے پیچھے بھیج دیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، اگر ڈسپلے خراب ہوتی ہے نا تو پوری مارکیٹ خراب لگتی ہے. لوگ ایلیویشن میں سارا پیسہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بلڈنگ اچھی لگے، ہے نا؟ اگر ڈسپلے ہی خراب ہوگی تو پھر کمپنی کے مال بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. تو تھوڑا سا جو سامنے آگے بیٹھے ہیں لوگ، یہ تھوڑی سی محنت کر لیں. بہت اچھا آپ نے سنا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی بڑی رات میں 12:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کرے 1:30 تک بیٹھے رہے. اور جو ایسے بیٹھے ہو نا بولو گے تو پھر گرمی بھی لگے گی. تو یہ 2 بچے محمد حسن رضا اور بیٹی ہیں خدیجہ فاطمہ. ابا کا نام کیا ہے؟ محمد فاروق. ان کے دونوں بچے حسن رضا اور خدیجہ فاطمہ، ان دونوں بچوں کے عقیقے کی خوشی میں انہوں نے حضور کی محفل سجائی ہے. یقین کریں جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ زیادہ توجہ دیں، جو شادی شدہ ہیں وہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے. انسان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اولاد نہ ہو تو پھر سب کچھ اجڑا ہوا لگتا ہے. نہ گاڑی اچھی لگتی ہے، نہ عمارتیں اچھی لگتی ہیں. اگر میں بات کروں تو اولاد کے لیے لوگ 1000 القابات، 1000 نام، 1000 ڈگریاں، 1000 لقب دے دیں تو جو مزہ لفظ بیٹے میں آتا ہے نا وہ بڑے سے بڑے لقب میں نہیں آتا. اور ماں باپ کے پاس سب کچھ ہو اور ماں یا ابا کہنے والا نہ ہو تو ان کی دنیا سونی رہتی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، یا تو اس بستی میں بڑے بوڑھے ہیں ہی نہیں، یا ہیں مگر محفل میں آئے ہی نہیں. ادھر کو بچے ہوئے بیٹھے، کون سے بچے ہوئے بیٹھے؟ نہیں دیکھیں، اگر بڑے بوڑھے آئے نہیں ہیں تو یہ بھی ہمارے تمہارے لیے سبق ہے، اور نہیں ہے تب بھی ہمارے تمہارے لیے سبق ہے. اگر آئے نہیں ہیں تو یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ آج جوانی ہے، طاقت ہے، یہ کل نہیں ہوگی. اور اگر ہیں ہی نہیں گاؤں میں تو پھر یہ سبق ہے کہ سنو، اب عمریں اتنی بڑی نہیں کہ بال سفید ہو جائیں، اب موت جوانی میں گھیر لیتی ہے. ان دونوں چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. ان کا آنا بھی رحمت، ان کا نہ آنا بھی رحمت. عقل مند وہ ہوتا ہے جو نصیحت دیوار پہ بھی لکھی ہو تو دیوار نہ دیکھے، نصیحت دیکھ کے اپنے اوپر لازم کرے. یہ لازم رکھیے گا. نوجوانوں، فاروق بھائی باپ ہیں تو یہ دونوں ان کے بچے ہیں. بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ نعمت کا حساب دینا ہے، رحمت کا حساب نہیں دینا. آج جو یہ محفل سجی ہے، آج فاروق بھائی نے سجائی، اللہ نے انہیں اولاد دی. کل شاید ہماری ولادت پہ اتنی ہی خوشی ہمارے ماں باپ کو ہوئی ہوگی. ہر گھر کا ماحول یہی ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو 250 گرام کے لڈو چلتے ہیں. خوشی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ گھر میں وارث آیا ہے، گھر کا چراغ آیا ہے.
بڑھاپے کی لاٹھی آئی ہے، بے سہارے عمر کا سہارا آیا ہے، یہ خوشیاں ہونی بھی چاہیے، لیکن اس خوشی سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ تب ہوتا ہے جب یہی بیٹا جوان ہو کے باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، تب کلیجہ پھٹتا ہے۔ جس کی ولادت پہ باپ کا پیر زمین پہ ٹکتا نہیں تھا، جس کی ولادت پہ کہتا پھرتا تھا بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا ہے، یاروں نے مبارکبادیاں دی، رشتہ داروں سے سلام آئے، کسی نے جو مانگا دیا گیا، اس دن کے لیے تو نہیں تھا نا کہ بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے، اپنے باپ سے نہ پوچھنا بلکہ جانا فاروق جیسے بندے کے پیچھے جسے خدا نے بیٹا دیا ہو، پھر دیکھ اس کے چلن کیسے ہے، بیٹا آیا تو رویہ کیسا ہے، بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا ہے، یہ تجھے پتا چلے گا کہ جیسی دنیا میں بیٹا آیا لمحوں کے لیے خوشی آئی، کسی نے کہا بیٹا آیا ہے، باپ نے اعلان کر دیا سب کو لڈو تقسیم کیے جائیں، جو جو مٹھائی مانگے دی جائے، ابھی 10 منٹ نہیں نکلے تھے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لٹایا گیا، ڈاکٹر نے مشینیں لگائیں، کہ افسوس کی بات تو یہ ہے، خوشی یہ ہے رب نے بیٹا دیا ہے، افسوس یہ ہے کہ دل میں سوراخ ہے، یہ بچے کی عمر زیادہ نہیں ہے، یہ 10 منٹ کی خوشیاں اب ذرا سی دیر میں غم میں بدل جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تجھے بتاؤں تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے کہیں اور لے کر کے چلے جاؤ، تو نہ سردی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھے، نہ گرمی دیکھی، نہ لوگوں کے دھکوں کی فکر کی، نہ لوگوں کی گالیوں کی پرواہ کی، جس ڈاکٹر کا پتہ ملا وہاں جا کر کے گھٹنے ٹیک دیے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تو جس مزار کا لوگوں نے بتایا وہاں جا کے دامن پھیلا دیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب حد یہ ہو گئی سب نے یہ کہہ دیا یہ بچنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس باپ نے جا کے کہا ڈاکٹر چاہیے کیا، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دل مل جائے تو بیٹا بچ جائے گا، سلام کرو باپ کی ہمت کو، وہ یہ کہتا ہے دل لینا ہے تو میرا لے لو، میرے بیٹے کو زندگی ملنی چاہیے، بتا تو سکی کیا تو جینا نہیں چاہتا، کیا تجھے سانسیں پیاری نہیں ہے، باپ تو کہتا ہے ہاں ہاں سب کچھ پیارا ہے لیکن مجھے جان سے زیادہ میرا بیٹا پیارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں راشد بھائی، باپ بڑے بڑے حادثوں سے لڑ جاتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، بڑے بڑے خطروں کے بیچ سے نکل جاتا ہے ڈرتا نہیں ہے، لیکن کب ڈرتا ہے کب ٹوٹتا ہے جب اپنی ہی اولاد اپنے باپ سے پوچھتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اپنے بچوں کے لیے کماؤں، یہاں آ کے باپ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں آ کے ٹوٹ جاتا ہے باپ جو کہیں نہیں ڈرا، جو رات کے اندھیرے میں 3 بجے تیری ڈریس کی فکر میں اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے آیا، نہ شیر کا ڈر نہ چور کا ڈر، جسے جان کا خطرہ نہ ڈرا سکا، لیکن ایک جملہ ڈرا دیتا ہے۔ میں بیٹے سے ضرورت کی بات کہوں تو ضرور، اگر انکار کر دیا تو منہ کہاں چھپاؤں گا، یہاں آ کے باپ ڈر جاتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے، جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے نا تو پھر باپ ڈر ڈر کے پوچھتا ہے کیا میری دوا کا وقت ہے تیرے پاس؟ رونے کا مقام ہے، سردی آ گئی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بوڑھے آگ جلنے کے بعد نہ اسی رات پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن باپ تو باپ ہوتا نا، ماں باپ کبھی اولاد کی برائی نہیں کرتے۔ وہ بیٹا جو 24 گھنٹے میں ایک بار کھانے کو نہیں پوچھتا، اور اسی کے باپ سے پوچھو نا اولاد کیسی ہے تو کہتا دعا کرو اللہ سب کو ایسے بیٹے دے، وہ پھر بھی جھوٹ بول کے کہتا جیسے میرے بیٹے ہیں اللہ سب کو ایسے دے۔ کیسے چچا؟ کہا جب تک مجھے نہیں کھلا دیتے خود نہیں کھاتے، یہ ماں باپ ہوتے، اور ذرا سی نا ماں باپ کی طرف سے کمی ہو جائے تو بیٹا چوراہے چوراہے پہ باپ کی برائی کرتا ہے۔
باپ کی برائی، جاؤ نا میرے ابا کو سمجھاؤ، سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو ہاتھ کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، ہاں کبھی باپ کی برائی نہ کرنا۔ تجھے پتا ہے نبی نے فرمایا اگر تجھے یہ جاننا ہے نا تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ رتبہ ہے باپ کا، یہ مقام ہے، اس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا تم نے ہمارے لیے، کیا کیا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدھار کارڈ میں جو باپ کا نام ہے نا پوری زندگی اس نام کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے لقمے، اس کی کمائی اور اس کی وہ گرمی، اس کی سردی، وہ الگ باتیں رہ گئیں۔ اس کے آدھار میں جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے نا اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اگر آدھار سے باپ کا نام ہٹا دو تو نوکری تو بڑی بات ہے، کروٹ میں بیٹھنے کوئی کرسی نہیں دے گا۔ اگر ابا کا نام ہٹ جائے تو حلالی کہنے والا نہیں ملے گا۔ یہ سوچیں ذرا، آج سردی کا موسم ہے، ابا ڈر کے پرچہ نکالتا، اس نے پچھلے سال کا بچا کے رکھا تھا، سیرپ کا ریپر پھاڑ لیا تھا، اگلے سال یہی سیرپ منگانا ہے، یہی سیرپ منگانا ہے، چپکے سے نکال کے کہتا بیٹے پچھلی بار یہ سیرپ لا کے دیا تھا نا بڑا سکون ہوا تھا کھانسی میں۔ بیٹے نے پکڑا یوں توڑا مڑوڑا باپ کے منہ پہ مار دیا، کہتا ہے تمہارے سیرپوں نے، تمہاری دوائیوں نے میری جان کھا لی۔ قسم کھا کے بتا جب تجھے نمونیا ہوا تھا اگر اس باپ نے تجھے پھینک دیا ہوتا نا ایسے جیسے تو نے کاغذ پھینکا ہے، قسم خدا کی کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے، کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے۔ آج پرچے پاڑ دیتے ہو، قدر نہیں ہے نا ماں باپ کی۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے۔ آج ہیں تو قدر نہیں ہے، پدھان بن گیا کہ تو کرسی سے اٹھتا نہیں ہے، ابا کو حاجی جی کہہ کے آواز دیتا ہے، تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ماں کو حجن کہتا ہے، اور تو جانتا ہے نادان تو کچھ نہیں بولا تھا جس دن تو نے اپنے بچپن کے اندر کانپتے چھوٹے لبوں سے اماں کہا تھا نا، اس نے پوری محلے میں جا کے کہا تھا۔ آج میرے بیٹے نے مجھے اماں کہہ کے پکارا ہے، جب تو نے پہلی بار ابا کہا تھا تب تجھے اس نے کندھے پہ بٹھا کے میلوں کے چکر لگا کے کہا تھا لوگوں میں نصیب والا ہوں، میرا بیٹا مجھے ابا کہہ کے آواز دے رہا ہے۔ آج تجھے ابا کہتے ہوئے تیرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کبھی باپ کو حاجی جی کہتا ہے، کبھی پدھان کہتا ہے، تیرے کان ترس جائیں گے جس دن تیری اولاد تجھے پدھان کہہ کے آواز دے گی، تو سوچے گا کاش کوئی ابا کہہ دیتا، کاش میرا بیٹا ایک بار پیار سے اپنا کہہ دیتا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اس دنیا کا اصول ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے باپ کو عزت دیا کرو، تمہاری اولاد تمہیں باپ والا مقام دیا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میری کیا اوقات ہے، یہ مجھ سے بڑے لوگ بیٹھے، یہ سارے بڑے لوگ بیٹھے، میں کچھ بھی نہیں، بس حضور کا نوکر۔ یہ میرا سب سے بڑا خطاب کہ میں ان کے دین کی نوکری کرتا ہوں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کو رب نے بے شمار شان عطا فرمائی، کیا نہیں دیا؟ 2000 سے زیادہ لقب، 2000 سے زیادہ لقب، جبریل جس کے دربار دروازے کا دربار ہے، کیا نہیں دیا؟ مگر وہ نبی بھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب ماں کی قبر انور پہ جاتے تو اتنا روتے کہ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابا ہے نا، کوئی مطلب ہی نہیں، بوڑھا ہو گیا تو پھینکو ایک طرف، آج اس کی کھانسی بھی عذاب ہے۔ ماں باپ جیسا دل نہیں ہے۔ ماں اگر مرغی ہو تو چیل سے لڑ جاتی ہے، ماں مرغی ہو تو بلی سے لڑ جاتی ہے، ماں ہرن ہو تو شیر سے لڑ جاتی ہے۔ بتا اگر جانوروں میں ممتا اتنی بڑی ہے تو اشرف المخلوقات جسے بنایا گیا اس ماں کے سینے میں ممتا کتنی ہوگی؟ قدر کرنا۔ آج حسن رضا، خدیجہ فاطمہ، یہ دو نام ہے نا، کل تمہارا بھی نام نصیب تھا۔ ہم بھی ایسی آنکھوں کے تارے تھے، ہماری ولادت میں بھی اتنی خوشی تھی، آج کیا ہو گیا؟ باپ جا کے کہتا دعا کرو بیٹا مر جائے۔ لوگ، میں سوچتا ہوں کتنا دکھ اس بیٹے نے دیا ہوگا جس کا باپ بیٹے کے لیے بددعائیں کرتا ہے۔ اور مفید مشورہ ہے کبھی ماں باپ کی بددعا نہ لینا، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔
ایسے ہی رتبے نہیں بڑھائے اللہ نے، ایسی عظمتیں اونچی نہیں کی ہیں، ایسی شانیں نہیں بخشی ہیں، بڑا وقار ان کو دیا گیا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ تم کما کے آؤ نا، معاف کیجیے، ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کی پڑنت میں آپ کو نہیں بتاؤں، کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ جیسی شوہر باہر سے آیا شہر سے، تو بیوی کو چاہیے یہ تھا کہ استقبال کرتی، خدمت کرتی، پانی پلاتی، خیریت پوچھتی، آتی آدمی کو دیکھو منہ بگاڑ لیا، ایسے کر لیا جیسے 3-4 کلو کی ڈھیلی رکھی ہے کھوپڑی پہ۔ آ کے پوچھتا کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہ ڈائریکٹ پہلے تو سیدھا منہ بند، پھر پوچھا ارے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ڈائریکٹ زہر اگلتی، کہتی ہے تو تم رہو یا میں رہوں گی یا تمہاری اماں رہے گی؟ کچھ نہیں بتایا، یہ بات کے بات ختم کر دی۔ اور ایسے ہی ہم میاں مٹھو عورت کی ایک رات کے پڑے ہوئے غلام، یہ نہیں کہتا کہ تو بول کیا رہی ہے، کہتا رک پہلے اماں کو ہی دیکھ لو۔ تو کیا دیکھے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، حیثیت کیا ہے تیری؟ کہتا آج اسے ہی دیکھنا ہے۔ یہ پریشان کرتی، بتا ہوا کیا؟ وہ کہتی للہ روتا رہا، تمہاری اماں نے کھلایا نہیں، روٹی بھی میں ہی پکاؤں، للہ بھی میں ہی کھلاؤں، تمہاری ماں کس کام کی ہے؟ او میرے بھائی سن تو سکی، ماں باپ سے کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے، تجھے حق نہیں دیا گیا ہے کہ تو ماں سے جا کے حساب لے، تو باپ سے جا کے حساب لے، تو ان کے نوکروں جیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ کی بارگاہ میں جایا کرو تو بگڑ کے نہیں، اکڑ کے نہیں، ایسے جایا کرو جیسے بادشاہ کی بارگاہ میں رعایا جایا کرتی ہے، جیسے بادشاہ سے پوچھے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی جایا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تو بنا سوچے منہ نہ چلا، پہلے اجازت لے، اگر وہ کہہ دیں پھر بات کر، اس لیے کہ ان کے لہجے میں ماں نہیں بولتی، ماں کے لہجے میں خدا بولتا، اس لیے لمٹ میں رہا کرو۔ ہاں بھائی لمٹ میں، کہہ رہے ابھی دیکھ رہے ہوں، ابھی دیکھ رہے ہوں، ماں کو دیکھنے گیا، سن ماں کی کون قیمت کیا دے گا۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو مثنوی شریف میں تحریر فرمایا۔ برداشت کر رہے ہیں نا، میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں، ہاں مجھے بھی نہیں آتا ہے کہ ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جائے، مجھے پتا ہے ایک رات میں جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ میرے جیسا ملا کہہ جائے جنتی ہو اور ہو جائیں سارے۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے، جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال اپنی چربی کو کوئلوں پہ نہیں پگھلاتے۔ قیمت ہے جنت کی بھی، قیمت ہے جنت کی بھی۔ نکلو اگر اس دھوکے میں ہو کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے تو وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ قبر کا جو مرحلہ نا وہ بڑا مشکل ہے، اور اس سے بھی پہلے جو سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ دم نکلنے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا گیا جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، روح آسانی سے نہیں نکلتی، آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ ہم نے کھیل سمجھ، وہ مر گیا بات ختم ہو گئی نا، اس سے پوچھ جو مرا ہے روح کیسے نکلی ہے۔ فرمایا گیا اگر فرشتے دبا کے نہ رکھے نا تو روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ بندہ 7 فٹ اچھل جائے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر کے مرنا، یہ بھی خیال رکھیے، خیال رکھیے گا۔ اگر دھوکا ہے نا، کسی نے کہہ دیا کہ ہاں تو جنتی ہے، تو پھر دھوکے میں نہ رہنا۔ اس سے بڑی بشارت تو حضرت عثمان غنی کو ملی ہے، ہاں نورین بھی، اور محبوب نے عشر مبشرہ میں تذکرہ کیا ہے۔ اور خشیت الہی کا عالم یہ، قبرستان کے پاس سے گزرتے تو قبر دیکھ کے چیخ مار کے روتے۔ لوگ کہتے بڑی بڑی فضیلتیں تمہارے پاس ہیں، نبی نے کئی بار تمہیں جنتی کہا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہتے تھے ہاں بات سچی ہے، لیکن جب میں قبر کو دیکھتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس پر یہ آسان ہو گئی اس پہ سارے منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ڈر ہی نکل گیا۔ خدا را ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ مثنوی شریف میں لکھا ہے علامہ رومی نے کہ ایک باپ، شوہر گھر میں آیا، بیوی نے کہا سنو تمہارے باپ کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، کہا پھر؟ کہا سنو اس کی چارپائی باہر ڈال دو۔ اس نے کہا بیگم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ پریشانی کی بات نہیں ہے، چارپائی الگ کر دیتے تو جہاں جانور بنتے تھے نا، ابا کا ہاتھ پکڑا وہاں لے گیا،
اور جا کے نا جانوروں کے گھر میں چھوڑ کے آنے لگا، اور پرانا سا کمبل اوڑھنے کے لیے دیا، ساتھ میں بیٹا بھی گیا تھا اس کا، پرانا کمبل۔ علامہ رومی لکھ رہے ہیں اس کو، یہ کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں، علامہ رومی نے لکھا ہے کہ وہ گیا اور جا کر کے باپ پہ پرانا کمبل ڈالا اور آنے لگا۔ جب آنے لگا نا تو پوتا بھی واپس آ رہا تھا، اس نے اچانک ہاتھ چھڑایا اور دوڑ کے آیا، کمبل پرانا تھا اس لیے گلا ہوا بھی تھا، تو پوتے نے وہ کمبل دادا کے کندھے سے اتارا اور اتار کے پیر کے نیچے رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھا باپ کے دادا کے کندھے پہ ڈالا، آدھا اپنے کندھے پہ لے کے چلا۔ ابا کہنے لگا بیٹے کیا بات ہے، ہمارے گھر میں نئے نئے کمبل ہیں، یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا تھا ابا میں دیکھ رہا ہوں آج تم نے دادا کو یہ کمبل دیا، کل تم بھی تو بوڑھے ہوگے، میں کل تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا نا، آدھا کمبل دادا کو دیا ہے، آدھا کمبل تمہارے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ علامہ رومی نے لکھا ہے۔ جیسی کرنی زور سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کعبہ آج دادا ہے یہاں پہ، کل تمہیں ڈالنا ہے۔ تڑپ گیا، دوڑا، باپ کے پیر پکڑے، چل، سمجھ گیا، میں مان گیا، جتنی تجھے عزت ملنی ہے اتنی مجھے عزت ملنی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہماری زندگی، میں نے کیا کہا، ہم کہتے ہیں دیکھو میری اماں بہت خراب ہے، وہ اس کے بال کو کھلاتی، میرے کو نہیں کھلاتی، اس کے بال کو گود میں لیتی، میرے بچوں کو گود میں نہیں لیتی۔ یہ باتیں آپ گھر سے باہر کر رہے ہیں، اس سے ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا۔ آپ اتنے اچھے بن جاؤ کہ ماں باپ تمہاری طرف دوڑ کے آئے۔ کوئی ماں باپ کو یہ انگلیاں آئے میرے ہاتھ میں کتنی دکھ رہی ہے، بولو سب کو دکھ رہی ہے نا، 5 ہے نا، اگر اسے کاٹو گے درد ہوگا مجھے، اسے کوئی سی بھی کٹے گی تو درد ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ میرا ٹکڑے میرے جسم کے حصے ہیں۔ تو جس طرح ایک بھی انگلی درد میں آئے دل پہ گزرتی ہے، اسی طرح کوئی بھی بچہ مشکل میں آئے ماں پہ گزرتی ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ میری ماں مجھے نہیں چاہتی، میرے بچوں کو نہیں لیتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ بڑی بات ایک صاحب نے لکھی، انہوں نے کہا کہ ایک دن نا بیوی بچے پریشان ہو گئے نا ماں کی کھانسی سے، توجہ ہے سارے لوگوں، ماں کی کھانسی سے پریشان ہو گئے بیوی بچے، تو کہنے لگے اپنی ماں کو یار یہاں سے ہٹاؤ، یہاں سے ہٹاؤ۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہیں اور چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا بہت اچھی بات، ماں کے پاس آیا، کہنے لگا ماں آؤ تمہیں گھمانے لے کے چلوں۔ ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آپ سے بھی گزارش ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا انہیں وقت دیا کرو، 5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ جب کوئی ان سے بات نہیں کرتا نا تو یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ان سے بات کرنے والے ہونے چاہیے، بات کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو ماں پریشان تھی، ایک دن بیٹے نے کہا اماں میں تجھے گھما لوں، اس نے کہا لے چلنا بیٹے۔ ماں نے کہا لے چل۔ ماں بہت خوش، بیٹے نے گاڑی میں بٹھایا، ماں بیٹھ گئی، بیٹا گاڑی چلاتا رہا۔ ماں پوچھتی تھی بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ ہاسپٹل ہے۔ بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ اسکول ہے۔ بیٹے یہ کیا گئے؟ بیٹے ماں یہ ہمارے یہاں کی فلاں عمارت ہے، یہ فلاں عمارت ہے، فلاں عمارت ہے۔ ماں بہت خوش تھی، میرا بیٹا آج گھمانے کے لیے لایا گئے۔ لیکن اچانک جا کے ایک عمارت کے سامنے بیٹے نے گاڑی روک دی، کھڑکی سے کھول کے ماں کو اتار کے کہنے لگا اماں اتریں ذرا۔ ماں اتر آئی، اس نے سوچا شاید میرا بیٹا مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ ماں کو بیٹھایا، تھوڑی دیر وہاں اونچی عمارت تھی، سیڑھیاں تھی بنی ہوئی، ماں کو سیڑھیوں پہ لے کے بیٹھ گیا، پھر عمارت دکھا کے کہتا اماں تجھے پتا ہے یہ کون سی عمارت ہے؟ کہا نہیں بیٹے تو ہی بتانا، پورا راستہ تو نے بتایا کہ تو بتا یہ کیا ہے؟ اماں اس کو اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں نے جب اتنا سنا، ماں تو ماں تھی، ماں سمجھ گئی بیٹے کے لہجے سے بیٹا یہاں چھوڑنے کے لیے لایا گیا، لیکن ماں نے پھر بھی اپنے درد کو چھپانا چاہا۔ ماں یہ کہتی ہے بیٹے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اماں جان جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے ماں باپ کو یہاں لا کے چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اماں کہتی ہے اچھا بیٹے، کہا پھر؟ کہا یہاں کون دیکھتا ہے؟ اماں یہاں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ جب اتنی بات ماں نے سنی، کہا بیٹے پھر؟ کہا امی آج میں تجھے یہیں چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن پریشان نہ ہونا، میں کچھ دن کے بعد تجھ سے ملنے آتا رہوں گا۔
جب اتنی بات ماں نے سنی ہے ماں کا کلیجہ اندر کی اندر دہل گیا۔ اللہ اکبر، ماں یہ کہہ رہی تھی اے بیٹے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر، بیٹے نے اتنا کہا، اتنے میں چند عورتیں باہر آئی نکل کے اس عمارت سے۔ بیٹا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب بیٹا پلٹ کے جا رہا تھا آج ماں کو اپنی قربانیاں یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے کہ جب پیشاب کے بستر پہ خود لیٹا کرتی تھی اور اس بیٹے کو سوکھے میں لٹایا کرتی تھی، لیکن ممتا غالب آ گئی ہے عداوت پہ۔ آج غصے کو ممتا نے چھپا دیا ہے، لیکن ماں چاہتی تھی آواز دے بیٹے کو تاکہ اس سے پوچھے کہ یہ تو دودھ کا قرض ادا کر رہا ہے، کون سی قیمت دے کے جا رہا ہے؟ ماں نے خود سوچا، لیکن پھر ممتا نے کہا نادان بیٹے کو رسوا نہ کر، اگر وہ تجھ سے دور رہنا چاہتا ہے جانے دے اسے۔ ماں یہ سوچتی رہ گئی، بیٹا چلا گیا۔ جب بیٹا گیا عورتیں آ جاتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا، کاغذی فارملٹی پوری کی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا محلے کا نام بتا، کسی نے کہا اپنا نام بتا۔ ماں نے سارے نام ایک ایک کر کے بتا دیے۔ جب ایک عورت نے یہ کہا کہ بتا تیرا بیٹا کون ہے، اماں بولتی نہیں ہے۔ اس نے کہا نام بتا، کہا میں نہیں بتا سکتی۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ لگتا ہے یہ بیٹے سے ناراض ہو گئی ہے، اس کا بیٹا کمینہ ہے، یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی۔ جیسی بیٹے کو کسی نے کمینہ کہا، ماں نے بڑھاپے کی پوری طاقت اکٹھا کی اور لہجہ بدل کر کے تیور تیز کیے اور کہتی خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا۔ کہا تو نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اس ماں نے کہا تھا تجھے کیا پتا میرا بیٹا معاشرے میں عزت دار ہے، سوسائٹی میں عالی وقار ہے، اگر میں نام لے دوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی، اس کی رسوائی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا عجیب ماں ہے، وہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا، یہ عزت کی پرواہ کر رہی ہے۔ تو اس ماں نے کہا تھا جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا